مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سربراہ نے غزہ کے لیے پاکستانی فوج بھیجے جانے سے متعلق خبروں پر اپنا شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکام کی جانب سے اس طرح کا فیصلہ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سربراہ اور سینیٹر راجہ ناصر عباس جعفری نے مہر نیوز ایجنسی کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ کے بیانات کے مطابق پاکستانی حکمرانوں نے غزہ میں فوج بھیجنے کی تجویز پیش کی ہے اور حکمرانوں کا ایسا فیصلہ خود پر کاری ضرب لگانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی عوام کے دل مظلوم فلسطینیوں کے لیے دھڑکتے ہیں۔ غزہ میں نسل کشی ہوئی ہے، بے گناہوں کا قتل عام کیا گیا ہے، وسیع پیمانے پر تباہی مچائی گئی ہے اور ہر طرح کے قانونی اور غیر قانونی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ سینیٹر راجہ ناصر نے کہا کہ پاکستان جو ایک ایٹمی طاقت ہے، اس نے مظلوم فلسطینیوں کی ایک ذرہ برابر بھی حمایت نہیں کی۔ اس نے نہ تو اس جنگ کو روکنے میں مدد کی اور نہ ہی انہیں کوئی ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا اصل ہدف حماس کو غیر مسلح کرنا ہے۔ یہ صرف حماس ہی نہیں بلکہ امریکہ تحریک جہاد اسلامی اور دیگر مزاحمتی گروہوں سے بھی ہتھیار چھیننا چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے عوام ایسے اقدامات کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ اس سے قبل امریکی خبر رساں ادارے روئٹرز نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے کیونکہ واشنگٹن نے اسلام آباد سے غزہ میں فوج بھیجنے کو کہا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے بحری امور اور اسلام آباد میں تعینات ایران کے سفیر نے دو طرفہ تعلقات سے متعلق تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے تجارتی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے بحری نقل و حمل کے شعبے سے بہرہ مند ہونے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے بحری امور نے کہا کہ ان کے ملک نے میری ٹائم ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو پاکستان اور ایران کے درمیان شپنگ لائن شروع کرنے کے لیے آپریٹنگ لائسنس جاری کیے ہیں اور اس عمل کو آگے بڑھانے میں ایرانی کمپنیوں کی شرکت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایرانی سفیر نے بھی اس ملاقات میں کہا کہ دونوں ممالک کی نقل و حمل کو سمندر کے راستے سے جوڑنے کے ذریعے ہم ایران اور پاکستان کے تعلقات میں نئی روح پھونک سکتے ہیں۔ ہندوستان کی معروف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے استاد دانش راؤ کو نقاب پوش حملہ آوروں نے یونیورسٹی کیمپس میں گولی مار کر قتل کر دیا۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق نقاب پوش حملہ آوروں نے یونیورسٹی کے LB کے ہائی اسکول کے ٹیچر دانش راؤ کو اندھا دھند فائرنگ کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ AMU کیمپس میں فائرنگ کی واردات نے اس عالمی شہرت یافتہ ادارے کی حفاظت پر ایک بار پھر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ شدید زخمی حالت میں ٹیچر کو فوری طور پر JN میڈیکل کالج میں داخل کرایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ پولیس نے علاقے کا محاصرہ کر کے AMU کیمپس کے CCTV فوٹیجز کی جانچ شروع کر دی ہے۔ علی گڑھ کے SSP کا کہنا ہے کہ جلد ہی حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ دریں اثنا سماج وادی پارٹی کے لیڈر اجو اسحاق نے پورے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے حکومت کو نشانہ بنایا۔ SP لیڈر نے ٹیچر کو قتل کرنے والے ملزموں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی کیتھولک رہنما نے غزہ کو امداد فراہم کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی کیتھولک رہنما پاپ لیو 14 نے غزہ پٹی میں انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غزہ کے عوام بالخصوص بے گھر ہونے والے لوگوں کے مسائل و مشکلات کے خاتمے پر زور دیا ہے جو خیموں اور سخت موسمی حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پاپ لیو 14 نے کرسمس کے موقع پر اپنی تقریر میں شدید سردی، بارش اور سرد ہواؤں کا ذکر کرتے ہوئے ان فلسطینی خاندانوں کی صورتحال کو خطرناک قرار دیا ہے جو ہفتوں سے بے پناہ خیموں میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے استفسار کیا کہ کیوں غزہ کے خیموں کے بارے میں بات نہ کی جائے، ان خیموں کے بارے میں جن میں بے گھر فلسطینی ہفتوں سے بارش، آندھی اور سردی میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان حالات کے تسلسل نے غزہ میں انسانی بحران کو مزید بڑھا دیا ہے اور بین الاقوامی برادری کو فوری امداد فراہم کرنے، پناہ دینے اور شہریوں کی تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے اقدام کرنا چاہیے۔ پاپ نے صہیونی حکومت کا نام لیے بغیر فلسطینی عوام کے خلاف جرائم کی مذمت کی اور ان کی صورتحال پر عملی اور انسانی توجہ دینے پر زور دیا۔
صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے غزہ پٹی کی صورتحال کے بارے میں نئے دعوے پیش کرتے ہوئے علاقے پر قبضہ جاری رکھنے اور ایک سیکیورٹی زون بنانے کی بات کی ہے۔ صہیونی وزیر جنگ اسرائیل کاٹز نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت غزہ پٹی کی زمینوں کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ یہ ایسا موقف ہے جس کے سبب کشیدگی میں اضافے کے ساتھ ہی ایک بار پھر تنازع کے خاتمے کے امکانات کم ہو گئے ہیں۔ کاٹز نے اس بات پر زور دیا ہے کہ غزہ کے اندر ایک سیکیورٹی زون بنایا جائے تاکہ اس کے دعوے کے مطابق غزہ پٹی کے مضافات میں بستیوں کی حفاظت کی جا سکے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے غزہ میں فتح حاصل کی ہے اور اگر تحریک حماس ٹرمپ کے منصوبے کے مطابق غیر مسلح نہیں ہوتی ہے تو اسرائیل خود ہی یہ کام کرے گا۔ صہیونی وزیر جنگ نے اس سے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ تل ابیب غزہ پٹی میں بستیاں تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس علاقے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، جس پر عالمی سطح پر وسیع رد عمل سامنے آیا تھا۔ دہلی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے ذریعے پٹنہ میں ایک تقریب کے دوران خاتون ڈاکٹر کے حجاب کو ہٹانے کی کوشش کی مذمت کرتے ہوئے اس واقعے کو خواتین کے وقار، خود مختاری اور آئینی حقوق پر سنگین حملہ قرار دیا ہے۔ دہلی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے اس حوالے سے منظور کی گئی قرارداد میں گزشتہ 15 دسمبر کو پیش آنے والے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ انتہائی تشویشناک ہے کہ ایک اعلیٰ آئینی عہدے پر فائز شخص نے عوامی پلیٹ فارم پر ایک عورت کے وقار اور خود مختاری کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی۔ SCBA نے کہا کہ عورت کے حجاب یا سر ڈھانپنے کے کپڑے کو زبردستی ہٹانا نہ صرف اس کے وقار کی خلاف ورزی ہے بلکہ اس کی خود مختاری، فیصلہ سازی کی آزادی اور مذہبی آزادی پر بھی براہ راست حملہ ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنی مذکورہ قرارداد میں مرکزی وزیر گریراج سنگھ اور اتر پردیش حکومت کے وزیر سنجے نشاد کے غیر مہذب اور تضحیک آمیز بیانات کی بھی مذمت کی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس پورے واقعے کو ملک کے آئین میں درج مساوات اور عدم امتیاز کے اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے قصورواروں سے غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے قلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 8 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بلوچستان کے ضلع قلات میں آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ علاقے میں دہشت گردوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ بنگلہ دیش میں جاری کشیدگی کے درمیان اس ملک کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان 17 سال بعد اپنے ملک واپس لوٹ آئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان کے 17 سال بعد اپنے ملک واپس لوٹنے پر ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کرنے کے لیے ان کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کے کارکنان بڑی تعداد میں موجود رہے۔ واضح رہے کہ طارق رحمان گرفتاری سے بچنے کے لیے 2008 میں لندن فرار ہو گئے تھے۔ اس وقت شیخ حسینہ حکومت میں ان کے خلاف بدعنوانی کے کئی معاملات چل رہے تھے۔ محمد یونس حکومت نے شیخ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایسے میں BNP کے انتخاب جیتنے کے قوی امکانات ہیں۔ BNP کی صدر خالدہ ضیاء کی عمر 80 سال ہو چکی ہے اور ان کی طبیعت کافی خراب ہے۔ ایسے میں طارق رحمان آئندہ وزیر اعظم کے دعوے دار ہو سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں جاری کشیدگی کے درمیان وہاں کی عبوری حکومت کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کی قیادت والی وزارت داخلہ کے خصوصی معاون خدا بخش چودھری نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کا استعفیٰ ایسے وقت میں آیا ہے جب اسٹوڈنٹ رہنما عثمان ہادی کے قتل کے بعد ملک میں حالات تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں یہ بدامنی ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ملک کے قومی انتخاب میں 2 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں 12 فروری 2026 کو عام انتخابات ہونے ہیں۔
صہیونی حکومت نے غزہ میں جنگ بندی کے خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج صبح بھی غزہ کے مشرقی اور جنوبی علاقوں کو فضائی حملوں اور توپ خانے سے شدید گولہ باری کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی حکومت کے توپ خانے نے غزہ شہر کے مشرق میں گولہ باری کی۔ اسی دوران اس جارح حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ کے شہر رفح پر شدید حملے کیے ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ میں رفح اور خان یونس پر شدید بمباری کی۔ ساتھ ہی غزہ کے وسطی علاقے دیر البلح پر بھی صہیونی جنگی طیاروں نے بمباری کی ہے۔ قابض فوج کے جنگی جہازوں نے غزہ شہر کے مغربی علاقوں کو بھی شدید گولہ باری کا نشانہ بنایا، جبکہ صہیونی ٹینکوں نے مشرقی غزہ شہر میں یلو لائن سے ملحقہ علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ صہیونی حکومت یہ حملے اس بہانے کی آڑ میں کر رہی ہے کہ رفح میں حماس نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صہیونی فوج کے زیر قبضہ علاقوں میں بم کا دھماکہ کیا، جس میں اس کا ایک فوجی افسر زخمی ہوا ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن غازی حماد نے صہیونیوں کے اس دعوے کے رد عمل میں کہا ہے کہ جس علاقے پر قابضین کا دعویٰ ہے کہ حماس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، وہ مکمل طور پر قابض فوج کے قبضے اور کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ دعوے بے بنیاد ہیں اور قابضین کے زیر کنٹرول علاقوں میں ہونے والے واقعات کی ذمہ داری خود ان پر عائد ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے رہنما اور فروری میں ہونے والے انتخابات میں نئے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے مضبوط امیدوار طارق رحمان 17 سالہ جلا وطنی کے بعد ڈھاکہ واپس پہنچ گئے ہیں۔ وہ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے صاحبزادے ہیں۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے 12 فروری کو انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے بیت فرق میں اسرائیلی فوج کے چھاپے کے دوران ایک 17 سالہ لڑکے کو گولی مار دی گئی اور درجنوں فلسطینیوں کو آنسو گیس کی شیلنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ خبر رساں ادارے وفا کے مطابق اسرائیلی فوج نے کارروائی کے دوران شہریوں پر براہ راست گولیاں برسائیں اور آنسو گیس کے گولے پھینکے۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک فلسطینی مکان پر حملے میں 8 ماہ کے بچے کو زخمی کرنے کے الزام میں 5 اسرائیلی آبادکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے شمال مغربی نائجیریا میں شدت پسند تنظیم داعش کے خلاف ایک شدید حملہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری ایک بیان میں امریکی صدر نے شدت پسند تنظیم پر بالخصوص مسیحیوں کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی سہ فریقی کرکٹ سیریز 2025-26 میں کل پاکستان کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ پاکستان، افغانستان اور زمبابوے پر مشتمل سیریز ہرارے میں کھیلی جا رہی ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ پنجاب اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں کہیں کہیں دھند چھائی رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا 12 شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 7 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 13، کراچی 15، پشاور 6، کوئٹہ اور گلگت -2، مری 4 اور مظفر آباد 5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، شوپیاں، بارہمولہ اور اننت ناگ میں موسم شدید سرد اور خشک، جبکہ جموں میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر اور اننت ناگ 0 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 10، لیہ -9، پلوامہ اور شوپیاں 1 اور بارہمولہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔